نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله الرحمن غدا وقال الله تعالى في المقام الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنی۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، یہ گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و اسلامین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش آج درس سیف چشتیائی تصنیف لطیف شیخ الاسلام والمسلمین حضرت اعلیٰ حضرت امام العاشقین مخدوم امم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوے قادری چشتی نقشبندی سہروردی اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر ماحول اور ہر زمانے میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی نبی اور رسول بھیجا ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس کے اوپر گواہ ہے کہ کوئی زمین کا چپا ایسا نہیں جہاں ہم نے کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا نہ بھیجا۔ حضور علیہ السلام سب سے آخر میں امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ختم نبوت کا تاج سجا کے تو ساتھ اعلان کروا دیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انہیں کہہ دو کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر اس حال میں کہ تمام انسانیت کو آپ ڈر سنانے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن پاک کی متعدد آیات اس میں گواہ ہے، اور ان قیمت حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین وہ مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام پھر آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ سلسلہ نبوت اللہ نے مکمل فرما دی۔
اب کوئی اور نبی رسول تو نہیں آنا تھا، تو کیا لوگوں کو رشد و ہدایت کی ضرورت نہیں رہنی تھی؟ ضرورت ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی۔ جب شیطان میدان میں اترے گا تو آدم بھی آئیں گے، کوئی نمرود ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ابراہیم بھی آئے گا، کوئی فرعون اعلیٰ ربکم الاعلیٰ کا نعرہ مارے گا تو کوئی موسیٰ بھی اس کی سرکوبی کے لیے پہنچ جائے گا۔ اور جب امون کے پیروکار مخلوق خدا کو پتھروں بتوں جانوروں کی پوجا کروائیں گے تو یوسف علیہ السلام بھی آئیں گے۔ جب ہر طرف تاریکی چھانے لگے گی تو سلیمان علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی تشریف لائیں گے۔ اور جب جہالت کے باپ ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ، ولید جیسے لوگ کفر و شرک کے نمائندے گمراہی اور ضلالت پھیلا رہے ہوں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں۔ جب کوئی مسلمہ کذاب مقابلے میں نکلے گا تو ابو بکر صدیق بھی ہوں گے۔ جب کیسر و کسریٰ خدائی کا دعویٰ کریں گے تو ان کو لوہے کے چنے چبوانے کے لیے اور اس باطل کو نابود کر دینے کے لیے فاروق اعظم بھی اللہ بھیجے۔ اور اسی طرح جب دیگر شیاطین میدان میں آئیں گے تو اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرانے کے لیے عثمان غنی بھی میدان میں آئیں گے۔ جب خوارج وہ اسلام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے تو مولا علی شیر خدا بھی نہیں۔ جب یزید وہ دین اسلام کا حلیہ مسخ کرنے کی راہ پہ چلے گا تو امام حسین بھی تشریف لائیں گے۔ تو یہ حق و باطل کی جنگ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تامروز، چراغ مستقبل سے شرار ابو لہبی۔ یہ پہلے دن سے یہ نظام چل رہا ہے۔ حق و باطل کا مارکہ قائم رہے گا، حق پرست بھی رہیں گے اور باطل کے پیروکار بھی رہیں گے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی اور اس کے نمائندے بھی ہوں گے، اور سیدنا صدیق اکبر جیسے جان نثار دستخالیاں۔ تو کلام مقدس میں اللہ نے یہ ذمہ داری امت محمدیہ کو سپرد کی کہ اے میرے محبوب کے پیروکاروں، تمہیں دنیا میں لنگر پاڑنے کے لیے، روٹیاں کھانے کے لیے اور موج مستیوں کے لیے ہم نے نہیں بھیجا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھیجا ہے۔ جہاں جہاں شیطان سر اٹھائے تو تم توحید کا پرچم تھام کے عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کرتے ہوئے سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اترو۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتقام مقصود ہے؟ پھر آج سر اٹھانے لگا اپنا عزیز، دنیا پھر آج ضرورت شہر۔ اور یہ سلسلہ ازل سے چل رہا ہے اور ابد تک یہ جاری رہے گا۔ جس دور میں حضرت محمد نبی فرماتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش نبی تشریف لائے، کس لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اسی طرح روئے زمین پر اللہ کے اذن سے 1,24,000 کم و بیش اولیاء بھی موجود رہتے ہیں، جو انہی کے مشن کے نمائندے بن کر العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وہ انہی کی تبعیت میں، اتباع میں نبی علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وہ باطل سے برسرفکار رہیں گے۔ اور اللہ نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی
سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا، سَيَجْعَلُ ہم قریب بنا دیں گے، یہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ، لَهُ الرَّحْمَٰنُ ان کے لیے جو اللہ کی صفت رحمان ہے، وُدًّا لوگوں کا ہر دل عزیز، اللہ ان کی محبت لوگوں کو دلوں میں جان گزیر فرما دیں گے، کہ جو اللہ کے منظور نظر ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار اور منظور نظر ہوں گے، جو اس راہ پہ چل رہے ہوں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کے لیے، تو جو اس راہ کے راہ نورد شوق ہے، محمد نہ کر قبول لیلا بھی، منظر نہ کر قبول لیلا بھی، ہم نشین ہو تو محمد نہ کر قبول۔ تو جب بر صغیر پاک و ہند میں شیطان کا نمائندہ بن کر اور ملت اسلامیہ کا ایک راہزن بن کر وہ لبادہ اوڑھ کر بظاہر ایک پیشوا کا اس نے ایک بہت بڑی جو غیر اسلامی قوت تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جن کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، انگریز سامراجیت، برطانیہ کی حکومت جو پوری دنیا میں طوطی بول رہا تھا، اس کے امام پر اور اس کی قیادت اور سرپرستی میں وہ تحریک قادیانیت جب شروع ہوئی اور میں نبوت کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا گیا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو مسخ کیا گیا، جہاد کو حرام قرار دیا گیا، اور انگریزوں کی اطاعت و خدمت و کاسا لیسی کو فرض عین عبادت و جنت کا راستہ قرار دیا گیا، اور اسلامی تعلیمات اور خلفائے راشدین اور اہل بیت اتحاد کی بجائے اس نے اپنے اہل بیت اور اپنے صحابہ کو اس درجے اور مقام تک پہنچ جانے کی بشارتیں سنانی شروع کر دیں۔ کبھی اس نے مہدی ہونے کا، کبھی مسیح موعود ہونے کا، اور کبھی اس نے زندی اور بروزی نبی ہونے کا، اور بالآخر الفلج اللہ کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، تو اللہ کریم نے جس مرد وحید اور باخدا کو اہل اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا، اور دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کو یہ ڈیوٹی باضابطہ تفویض کی گئی، اس کو سیدنا پیر میرے علی شاہ گولڑوی کہتے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الاسلام والمسلمین، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اس مقصد کے لیے اور مسلمانوں کی قیادت کے منصب کے لیے پسند فرمایا، اور جب آپ ایک وقت حرمین شریفین ہمیشہ کے لیے منتقل ہو جانے اور قیام پذیر کرنے کا عزم کر رہے تھے، تو سرکار کی رہنمائی نے ایک ڈیوٹی سونپ دی کہ میرے دین کو کینچیوں سے کتر کر بعض جو مفاد پرست اور طالع ازما قسم کے نام نہاد مسلمان کہلانے والے وہ سرگرمی عمل ہے، اے میر علی شاہ تو یہاں کیسے عمل سے بیٹھ سکتا ہے، اٹھ کیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت و خندہ زنگ، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو آپ کی ڈیوٹی لگی، تو اللہ رب العالمین کے کرم و فضل کے ساتھ، سرکار کی نگاہ رحمت اور عزت کے ساتھ آپ
میدان کارزار میں کود پڑے، اور جس کو حضرت علامہ اقبال نے بھی کہا آپ کے ہم اثر تھے کہ نکل کر خان کاموں سے ادا کر رسم شبیر، نظام خان کا ہی ہے غم و اندوہ دل گیری، نکل کر خان کاموں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو آپ میدان عمل میں کود پڑے اور اس فتنے کا رخ پھیر دیا۔ آپ غور کریں، اتنی بڑی وہ تحریک جو پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، اور جس کی سرپرستی اور معاونت کرنے والے وہ تھے جن کو انگریز بہادر اور جن کا سورج غروب نہیں ہوتا، اور سارے انگریزوں کے وسائل اور ساری قوت جو ہے جو صرف کی جا رہی تھی، اور آخری وہ تنکا تک جو ہے بہا دینے کے لیے انہوں نے زور لگایا۔ آپ نے اس تحریک کو اس طرح کچل دیا، اور اس طریقے سے آپ نے اس کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اس تحریک کا بانی غلام محمد قادیانی اپنی ساری دانش مندیوں اور ساری سازش و شراب اور انگریزوں کی سرپرستی کے باوجود وہ پوری دنیا میں 50,000 سے زیادہ وہ اپنے پیروکار نہ بنا سکا، اور اگست سن 1900 کو لاہور کے اندر آپ نے جو اس کو مناظرے کی، بلکہ مناظرے کا اس نے چیلنج کیا، حضرت نے قبول کیا، اور کم و بیش 10 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ آج جہاں مینار پاکستان ہے، اور آپ نے سن 1900 میں اگست کے مہینے میں جو وہاں عظیم و شان اجتماع کیا، اللہ کو وہ ادا اور وہ میدان اور جگہ ایسی پسند آئی کہ اسی جگہ پھر حضرت قائد اعظم نے آ کر وہ قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان منظور کی 23 اگست 1940 کو، یعنی آپ کے پیغام کے 40 سال بعد وہیں پر پاکستان کے قیام کا عہد ہوا۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ صدائیں بلند ہوئیں، اور آپ کے ان قدم انجا فرمانے کی برکتیں تھیں کہ اسی قرارداد پاکستان کے نتیجے میں صرف 7 سال کے بعد ایک سب سے بڑی اسلامی ریاست منصر شعود بھی آئی، جس کو مملکت خداداد پاکستان کہتے ہیں، اور جس میں آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، اور والحمدللہ علی ذالک۔ تو اسی میدان میں بادشاہ مسجد کے سامنے جو بعد میں پھر مینار پاکستان یادگار کے طور پر بنایا گیا، اور پھر داتا کی وہ نگری سید حجویر مخدوم امام مرکز پیر سنجر حرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل رہنما، ان کی سایہ محبت میں اور ان کے فیضان ولایت کے سائے میں بیٹھ گیا آپ نے اس قادیانی نبی کو، جھوٹے نبی کو، کذاب و دجال کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا، اور اسی شہر میں لاہور میں برانڈت روڈ پر وہ واش روم میں رفع حاجت کے لیے گیا ہوا تھا کہ ایسا دورہ پڑا کہ واسط جنم۔ تو یہ حضرت کی بہت بڑی کرامت بھی ہے۔ اس وقت عالمی اسلام میں بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء تھے، بہت بڑے بڑے علماء بھی تھے، جو ہر شعبہ زندگی اور ہر اسلامی مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان سب میں جو اجل 400 پورے دنیا کے مسلمانوں کے بالخصوص پاک و ہند کے نمائندے تھے، انہوں نے اپنا قائد و رہنما جس کو بنا کے مرزا قادیانی کے مقابلے میں پیش کیا، اس کا نام
حضرت سیدنا پیر میرے شاہ گولڈنی اور مولانا رحمۃ اللہ کے رانوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے بڑا جو عیسائیت کا مناظر تھا، پادری جو ہے رانڈ والبن، اس کو عبرتناک لکھنؤ میں شکست دی تھی، اور بعد میں اس نے تحریری اپنے اس شکست کو قبول بھی کیا اور کسی موقع میں جا کے خودکشی بھی کر لی۔ تو اس نے یہ کہا کہ پورے ہندوستان کا اس تحریک قادیانیت کو کیفر کردار تک پہنچانے والے جو ہمارے سب سے بڑے قائد و رہنما ہے وہ سیدنا پیر میرے شاہ گولڈنی کے لوگ۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے، یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، جو بارگاہ رسالت مآب سے عطا ہو۔ تو آپ کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے آج ہم جو اللہ نے آپ کو یہ کرامات عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی، جو اللہ نے آپ کو عام اصول و ضابطے سے ہٹ کے جو خاص اوصاف حمیدہ اور کمالات جلیلہ عطا فرمائے، آج ان کا ذکر خیر کرنا مقصود ہے۔ کرامات اس کی جمع ہے، کرامت کا لفظی معنی ہے بزرگی، کرامت کا لفظی معنی عزت، تکریم، شان، شوکت، توقیر۔ قرآن پاک کو اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو ساری اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کریم ایمان والوں کو عزتیں دیتے ہیں اور مخلوق کے دلوں میں ان کی محبتیں خود ڈال دیتے۔ فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر میں جو ہے وہ متعدد مفسرین نے لکھا کہ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم میرے مشن کے لیے اپنا تن من دن پیش کرو تو میں تمہارے اس تن من دن کو امر بنا کر اور عزت و توقیر کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچا کر صرف انسانوں میں تمہارے ڈنکے نہیں بجاؤں گا بلکہ آسمانوں پہ فرشتوں میں بھی ڈنکے بجے۔ اللہ کریم سرکار کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے جو ہیں میرے ذکر فکر اور میرے دین کی تفہیم و تدریس کے لیے مل بیٹھتے ہیں تو وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں، میں عرش پہ فرشتوں کو بنا کر ان کا ذکر خیر کر، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ حکم ہوتا ہے جبریل جا دنیا میں اور زمین کے فرشتوں کو کہہ دے کہ لوگوں کے دلوں میں گویا کہ گھس جائے اور ان کے دلوں میں پوری اللہ کے محبوب بندوں کی محبت ڈال۔ تو یہ وہ مردان باخدا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس خاص کرم فاذکرونی اذکرکم کے مصداق بن کر سیجعل لہ الرحمن ودا، وہ اس کی عملی تعبیر بن کر وہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، تو انہیں وہ جو خصوصی اعزازات اللہ عطا کرتا ہے جو ہم جیسے یا عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتے، ان اعزازات کو عربی میں کرامت کہتے۔ تو کرامت یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، جو اس کا کرم ہوتا ہے۔ اگر اللہ کریم خود اس کا ظہور فرمائے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو ویسے کن کہتا ہوں، ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف منسوب ہو تو وہ قدرت الہی ہے، اگر اللہ کا وہ اذن اور وہ کرم اور جو وہ وصف و صفت جو ہے اللہ کسی بندے سے ظاہر کر دے جو نبی و رسول ہو تو اس کو معجزہ ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ،
بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ لاؤ میں مادر ذات اندھے کو ٹھیک کروں، میں کوڑے کو ٹھیک کروں، کوڑی کو جو برس کے مرض میں مبتلا ہے، میں مردہ لیا اس کو زندہ کروں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ تو انبیاء و مرسلین سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، ہوا۔ قرآن مقدس میں بھی اس کی بے شمار مثال نبی علیہ السلام کی معجزات اظہر من الشمس ہیں۔ سارے قریش عرب اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ انگلی کے اشارے سے جان کے دو ٹکڑے فرماتے، وہ سورج کو واپس بلاتے، پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، درخت بھی بغیر قدموں کے چلتے ہوئے آتے ہیں۔ تو جب کسی غیر نبی سے، جو کسی نبی کا پیروکار ہو، اس سے خوار کی عادت ایک معمول سے ہٹ کر کوئی ایسا کام ہو جس کو اس کی عظمت اور بزرگی کی دلیل سمجھا جائے، تو اس کو کرامت کہتے۔ تو اس کی کرامت کی ڈیفینیشن جو شرح عقائد کے اندر، اور علامہ شہاب الدین احمد بن احمد، انہوں نے رسالہ اثبات کرامات اولیاء کے اندر جو تعریفیں بیان کی ہیں، اس کو ذرا پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ کرامت وہ ہیں جو خوار کی عادت ہو۔ اب انسان ہوا میں تو نہیں دوڑ سکتا، زمین پہ پاؤں رکھے گا تو چلے گا، تو وہ ہوا میں دوڑنا اور اڑنا شروع کر دے بغیر کسی ظاہری سبب کے، اور وہ آگ کو آرڈر کرے، آگ بجھ جائے، پانی کو حکم دے، پانی چلنا شروع کر دے، زمین پہ کوڑا مارے تو زلزلے ہمیشہ کے لیے اس زمین سے روک دیے جائے، ہواؤں کو حکم دیں، وہ ہوائیں جو ہیں وہ ہزاروں مہینوں تک پیغام لے کے چلی جائیں۔ تو کرامت وہ ہے جو کہ روٹین میں ممکن نہیں، تو غیر نبی سے ظاہر ہو۔ قرآن مقدس میں بیان کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آئے۔ ایک جن نے کہا 2.25 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے، میں لے آؤں۔ آسم بن برخیا وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، امتی تھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ جناب آپ آنکھ چپکے تو اس کا تخت تو یہ پڑا، تو ان کے آنکھ چپکنے جتنی دیر میں یا حی یا قیوم کا نعرہ مار کے وہ ملکہ بلقیس کا تخت سارے ساز و سامان سمیت اٹھا دیں۔ یہ کرامت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، وہ 309 سال قرآن میں لکھا ہے کہ وہ غارے جو اصحاب کہف کی جو غار تھی فیلیڈلفیا کے پاس، وہاں وہ لیٹے اور 309 سال سوئے رہے۔ 309 سال بغیر کھائے پیے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ڈیٹیریوریشن شروع ہو جاتی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، کنزیوم ہو جاتا ہے باڈی میں، اور انسان ایک ہی حساب سے لیٹا رہے تو وہ سکین الرجی ہو جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 309 سال ان کا سوئے رہنا، پھر اسی حالت میں اٹھ جانا، تو یہ ایک بہت بڑی کرامت۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سرکار کے جو پیروکار خادمین ہیں، پوری سیرت کی کتابیں ان کی کرامات سے بھری پڑی۔ اولیاء کرام کی کرامات جو خوار کی عادت ہو، رائے راجو ہوا میں اڑتا ہوا آیا، جیسا کہ تاریخ
اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. تو حضرت داتا گنج بخش شریف یری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عرض کی مولا میں اڑتا ہوا جاؤں تو بات نہیں، یہ اذن دے کہ میرے جوتے جو لکڑی کے ہیں یہ اڑتے ہوئے جائیں اس شیطان کو نیچے لے کے. تو اللہ کی اذن سے انہوں نے لکڑی کے جوتوں کو کم دیا، وہ کھڑا میں اڑتی ہوئی گئی اور رائے راجوں کے سر سے اوپر جا کر دونوں سائڈوں سے اس کے سر کی مرمت کرتے کرتے آپ کے قدموں میں لائے. وہ غائب ہوا جس کو پھر پیر ہندی بھی کہا گیا اور داتا حضور کا وہ غلام بنا. آپ کے سارے جوگیوں اور جتنے یہاں گجر قبائل تھے سب نے آپ کے دستے حق پرست پر کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور وہ غائب ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ کرامت. جو روٹین میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جوتے کو کے اندر آپ کا جوتا وہاں اڑتا جائے اور اوپر چلو انسان تو گیا کسی پرندے کو جو ہے وہ شکار کر کے نیچے لے آئے کہ تیتر بڑا زبردست ہے تیری اڑ رہا ہے بندوق کی گولی مارنے کی بجائے، تو کیوں نہ ہم جوتے کو بھیجے. اسی طرح جب سیدنا پیر وید علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ نے ایک موقع پہ آپ نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی تو آپ کی بلی تھی جو ادھر ہی لنگر خانے میں آگے پیچھے گھومتی پھرتی رہتی تھی اور آپ اس سے گفتگو بھی کر لیتے تھے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دراز گوشت تھا، ڈونکی تھا، تو آپ نے کسی بھی صحابی کو بلانا ہوتا، اگر کوئی صحابی نہ ہوتا تو اس کے کان میں کہتے ہو اس کے گھر جا کے اس کو بلوا لاتا تھا. جا کے وہ اپنے ٹوٹو مارتا، دروازے کو پتہ چل جاتا کہ یہ سرکار کا دراز گوشت ہے، لگتا ہے ادھر سے پیغام اور بلاوا ہے. تو آپ نے وہ بلی کو اشارہ کیا، وہ آپ کے قریب آئی، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تو بلی غائب ہو گئی، کمرے سے باہر نکلی، نظروں سے روح پوش ہو گئی. اماں کو کہا اماں تم بیٹھو ادھر، وہ پھر بلاتے ہیں. 10-15 منٹ کے بعد وہ مجلس جاری رہی، وہ بلی آئی تو اس کے پیچھے پیچھے ایک ینگ مین نوجوان بھی تھا. تو وہ دیکھا کہ بلی حضرت کے قدموں میں جا بیٹھے، وہ نوجوان حیران میں کہاں ہوں. تو آپ نے فرمایا اس اماں کو بلاؤ. بلوایا تو کہا کہ پہچان کیا، یہ تیرا ہی بیٹا ہے. اس نے دیکھا نیا نقش اور بچے نے بھی پہچان لیا، بچپن میں گم ہوا. وہ ماں سے نپٹ کے زاروں بتا رونے لگے. تو پوچھا کہ بیٹا تو کہاں تھا، اس طرح سا کہا رہا ہے؟ تو کہا مجھے سرکاروں نے اغوا کر لیا تھا اور میں پہاڑی علاقہ افغانستان میں کہیں انہوں نے مجھے وہاں قید کر لیا اور وہ اپنی خدمت اور ڈیوٹی مجھ سے لیتے تھے. تو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ تو دلی ہے. اور افغانستان کہاں ہے؟ سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر. تو یہاں کیسے آ گئے اتنے تھوڑے وقت؟ کہا جی میں تو کھانا کھا رہا تھا، کمرے یہ بلی ہے، یہ میری روٹی پکڑ کے باقی ہے، تو میں اس سے روٹی واپس لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا ہوں. یہ 1-2 گلیاں ایسے سوئی ہے، میں ساتھ دوڑا تو ادھر پہنچ گیا. تو خواجہ باقی باللہ فانی فی اللہ دہلوی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بلی کی کرامت تو حضرت کی ہے. تو اس کی برکت سے وہ گم شدہ بچہ جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کر کے دلی کو پہنچ گیا. داتا حضور کے شعلہ جوشی میں بہت ساری کرامات آپ نے لکھی ہیں. ہوتا ہے کہ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں گیا، غالباً خواجہ عبدالقادر دوانی یا اس درجے کے بزرگ تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ ستون سے باتیں کر رہے. تو میں نے اس کی حضور آپ ستون سے گفتگو کر رہے، فرماتے ہیں یہ تیرے بارے میں مجھے رپورٹ دے رہا ہے کہ ایک اس وضع قطع کا درویش بڑی دور سے چل کے آ رہا ہے اور یہ اس کا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، تو تیرے بارے میں ہی یہ میرے ساتھ کلام کر رہا. تو یہ کرامات اولیاء کی حصی کرامت اس کو کہتے ہیں، یعنی جس کا تعلق حواس سے ہو. خواب کی عادت ایسا کام کہ جو
چٹکی کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام باز۔ دوسری کرامت اس کو مانوی کرامت کہتے۔ مانوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے کردار کے اندر، ان کی سیرت کے اندر، ان کے وجود کے اندر کچھ ایسے اوصاف اور کمالات اللہ تعالیٰ ودیت کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے کہ جس تک پہنچنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس کے ضمن میں جو تعریفات کی کتابوں میں شرح عقائد کے اندر اور دیگر بزرگوں نے جو اوصاف بیان کیے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مانوی کرامت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سچے اولیاء کے وجود سے اللہ کریم ان کا ظہور کر، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دین پہ استقامت جو ہے اس کو کرامت مانوی کہتے ہیں۔ دیکھو، ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتی ہے استقامت، اور یہ سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ الاستقامت فوق الکرام، جو استقامت ہے اس کا درجہ کرامت سے بڑھ کے، تو استقامت سے مراد وہ مانوی کرامت جو ہے، جو کردار کے اندر وصف ہوتا ہے۔ کرامت یہ ہے کہ حالات کو اپنے رخ کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کے عزت سے پھیر لینا، اور استقامت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا، یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ جو قضاء اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو خوش دلی سے قبول کر لینا، اور اس راہ حق کو ترک نہ کر ڈٹے رہنا، یہ استقامت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ ہے، لیکن بہت سے ایسے مواقع آئے کہ وہاں استقامت کا معاملہ ہے۔ طائف میں تبلیغ کرنے گئے، موقع تھا، فرشتے نے کہا حکم دیں تو پورے اس پہاڑ کو میں الٹ دو ان ظالموں کی بستی پہ، لیکن کہا نہیں، یہاں کرامت کا ظہور نہیں، استقامت کا ظہور ہے۔ لہو لہان بھی ہوئے اور بہت سارا خون بھی بہا، تکلیفیں بھی ہوئیں۔ غزوہ احد میں بھی ایسی ہی کیفیت بنی، گن گن کے انہوں نے سرکار کے صحابہ کو شہید کیا، جسموں کے ٹکڑے کیے، آپ پر تابڑ توڑ حملے کیے، نندان اقدر شہید ہوئے، کڑیاں بھی سر میں چبھ گئیں، جس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف باہر نکالتے اپنے دان پہ شہید ہوئے، اور خون کے فوارے بھی نکلے، تکلیف بھی ہوئی، کافی عزیمت بھی اٹھانی پڑی، لیکن وہاں کرامت کا ظہور نے کیا، معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ استقامت کے ساتھ مشیت الہی پہ آپ قائم دائیں گے۔ تو استقامت جو ہے راہ حق پہ چلنا اور اس پہ ڈٹے رہنا، قائم اور دائم رہنا، آئینے جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ڈوبائے۔ وہ گیدڑوں لومڑوں کی طرح بھاگتے نہیں، بلکہ وہ راہ حق کے اوپر مصائب لاکھ بڑھ جائے، عزائم کم نہیں ہوں گے، یہ وہ سر ہیں جو کٹ جائیں گے، خم نہیں ہوں گے۔ مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ عشق بسانا نہیں آتا۔ علامہ نے بھی کہا کہ گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چل۔ امام علی مقام بھی میدان کربلا میں 72 جان نثار اور وہ خان وعدہ نبوت، وہ دعا کرتے تو بارش بھی آ جاتی، زمین سے چشمے بھی نکل آتے، لیکن آئینے مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہے کوثر و پیاسا ایسا، جو فخر سے نہ جھومے رسول عربی، قسمت سے کہیں ملتا ہے نواسا ایسا۔ تو انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن اسماعیل نے ایڑیاں رگڑ کے آب زمزم نکلوا لیا، اور پوری تاریخ اسلامی بھری ہوئی ہے
آپ بھی دعا کرتے، خواہش کرتے تو ہو جاتا، لیکن آپ راضی با رضا رہے، تسلیم و رضا کے پیکر بن کے صبر و استقامت کی ایک زندہ تصویر بن کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیں گے کہ الاستقامت فوق کا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ حسین۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مانوی کرامت اسے کہا جاتا ہے، دین پہ حق راستے میں ڈٹ جانا۔ زندگی میں جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرف۔ تو پھر اس میں مانوی جو اس کرامت ہے، اس میں اللہ کی محبت جو ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت سینے میں آئی اور قائم دائم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت سینے میں آئی اور قائم دائم ہے، تقوی کی راہ پہ چلے اور تقوی کی راہ پہ ڈٹ گئے۔ سرکار سے کسی نے پوچھا کہ حضور کوئی ایسی نصیحت کریں کہ پھر کسی سے کچھ نصیحت لینی نہ پڑے، فرمایا سن قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کیا میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جا، استقامت اختیار کر۔ تو تقوی کا حصول اور راہ حق پہ ڈٹ جانا، پھر رضائے الہی اس کا پیکر بنے رہنا، یہ اس کو مانوی کرامت کہتے ہیں۔ ایسا پاکیزہ کردار کہ جس کے کردار کو دیکھ کے، جس کے افعال کو دیکھ کے، جس کی سیرت کو دیکھ کر اور جس کے اوصاف حمیدہ اور کمالات جلیلہ کو دیکھ کے، اس کے وجود میں اخلاق نبوی کو دیکھ کر مخلوق خدا جو ہے وہ راہ حق پہ چل پڑے۔ حدیث قدسی میں اللہ کریم فرماتے ہیں محبوب اپنے اس امتی کو میرا سلام پیش کرو کہ وہ منہ سے نہ بھی بولے تو اس کو دیکھ کر ہی لوگ راہ حق پہ چلتے، کہ اس کا احساس وہ جس طرح سرکار نے صادق و امین، التاجر الصدوق الامین وعمان نبیین والصدیقین والشہداء، سرکار نے فرمایا کہ جو امانت اور دیانت کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے جو تجارت کرتا ہے، روزگار کماتا ہے، وہ معمولی شخص نہیں ہے، وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت مشکل۔ اے حذیفہ بن یمان، آج میں موجود ہوں، تو پورے خطہ عرب میں گھوم کے کوئی بے ایمان بندہ ڈھونڈے تو بڑا مشکل ہے مل، کہ کوئی بے ایمان مل جائے تو مل کے اس سے کوئی ٹھگ بازی کا کام کیا جائے، لیکن آن قریب وقت آنے والا ہے کہ تو پورا جراغ لے کے ڈھونڈے گا کہ کوئی ایماندار بندہ بھی مل جائے جس سے مل کے میں کاروبار کروں، تو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے۔ تو ان ناگفتہ بیانات میں بھی جو انسان سچائی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ تجارت کرتا ہے، القاسم حبیب اللہ، سرکار نے فرمایا کہ وہ اللہ کا دوست۔ اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا تو اتنا بڑا اعزاز گنڈے پیاز بیچ کے اور آلو و تربوز بیچ کر اور معمولی سی نوکری ملازمت کر کے اتنا بڑا سٹیٹس، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام مشکل۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر عبادت کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے اس کے حلال کمانا اور کھانا ہے، اور 1 حصے میں باقی ساری عبادتیں آتی۔ تو پتہ چلا کہ یہ عمل جو ہے، یہ دین پہ استقامت اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ قائم رہنا، چلتے رہنا جو ہے، یہ بہت بڑی کرامت ہے، اور یہ ایسی کرامت ہے جس کو کرامت مانوی کہتے۔ تو سیدنا پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ جب ہم آپ کی سیرت کو، کردار کو، پھر اس میں دیگر کرامت مانوی میں جو
شرع عقائد میں لکھا گیا ان میں یہ بات بھی لکھی گئی کہ جو شریعت پر استقامت کرے، عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کا وہ پابند ہو اور پابندی شریعت کرے اور علوم دینیا میں اس کو اللہ عبور عطا کرے اور وہ حق تبلیغ عطا کرے اور پاکیزہ نسل کا حامل ہو اور مخلوق کی خدمت اور ہدایت اس کا فریضہ سر انجام دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ انہیں پوچھا گیا کہ یہ درویش کی کیا نشانی ہے، تو انہوں نے جو نشانیاں بیان کی وہ ساری معنوی کرامت۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 12 صفتیں اس میں ہوتی ہیں، وہ ایک صفت 2 صفتیں اللہ کے لیتا ہے، وہ سنت یہ ہے کہ معاف کر دینا اور پردہ پوشی کرنا، یہ دونوں کا مشکل ہے۔ 2 صفتیں وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے، ایک جو ہے وہ رحمت، جو رحمت للعالمین ہے، اور دوسرا جو آپ کی اللہ کے ساتھ ایک بے لوث محبت اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ۔ 2 چیزیں ابو بکر صدیق سے لیں گے، ایک صدق اور دوسرا تصدق، سچائی پہ گامزن رہے اور مخلوق خدا کے اوپر مال خرچ کرتا رہے۔ ارحم امتی بے امت ابو بکر۔ 2 وصف فاروق اعظم سے لے لے، ایک امر بالمعروف کرے، دوسرا نہی عن المنکر۔ 2 وصف جو ہے وہ عثمان غنی سے لے لے، شرم و حیا ہو اور صبر و رضا۔ 2 وصف حضرت علی پاک سے لے لے، فقر اور درویشی لے لے اور شجاعت کو لے لے۔ تو گویا کہ یہ وہ اوصاف حمیدہ ہے جن کو اپنے کردار کے اندر جاری و ساری کرنا یہ کار دارد مشکل کام ہے۔ تو اہل شرع عقائد نے، جنہوں نے عقائد کی تشریحات قائم فرمائی، تعریفیں بیان کی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ معنوی کرامت ہے۔ تو جب ان تعریفوں کی روشنی میں حضور سیدنا پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور کردار کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو انسان اللہ کے کرم اور فضل پہ حیران رہ جاتا ہے، اور آپ کی شخصیت اور سیرت اور کردار اس طرح ابھر کے سامنے آتی ہے گویا کہ اپنے دور میں اللہ کریم نے کرامات حسیہ اور کرامات معنویوں کا ایک جامعہ بنا کر جس مرد باخدا کو سرکار کے دین محمدی کا جو ہے پہرے دار بنا کے دنیا میں بھیجا، اس کا نام سیدنا پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں آپ کی سیرت اور کردار سے جو کرامات حسیہ اور کرامات معنویہ ہیں اس کی مختلف پہلو جو ہے وہ اجاگر کریں گے، پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔